الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد علیاً فی درجاتہ فاطماً فی تطہیراتہ حسناً فی صفاتہ شہیداً فی تجلیاتہ وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون شاہ مردہ یزداں قوت پروردگار لا فقہ الا عدی لا سیفہ الا ذوالفقار یا الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین پناہ دی ہست حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کا لا الہ ہست حسین نبی کون سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کی الارواح وعلا جسدہ کی الاجساد وعلا قبرہ کی القبور وعلا آلہ وسلم چلو تھوڑی دیر سنو گے سننے کی حکمت ہے تو میں بھی حکمت پیدا کر لیتا ہوں دیکھو تقریر اس انداز سے بولیں گے نہیں احتیاط اور سکون سے آج بولیں گے تھوڑا کربلا زور سے بولیے کربلا بولو کربلا اور کر کے بولو کل کا کربلا آج کا بے بلا اور وہاں کے نام سے بھاگتی ہر وبا کیوں اس لیے کہ دفع زمین پر فرزند مجتبی اختصار میں بتا دیا شاعروں نے شعر پڑھے اور نوحے بھی سن لیے ذکر عباس بھی ہوا ذکر حسین بھی ہوا ذکر اکبر بھی ہوا ایک لفظ بولتا ہوا آگے بڑھ جاؤں سکون کے ساتھ ایک لفظ عباس علی کے بیٹے کہہ دیئے سبحان اللہ ابھی میں بولتا ہوں تقریب بولتا ہوں شام کی تقریب بولتا ہوں مگر عباس علی کے بیٹے زور سے بولو پیچھے تک سبحان اللہ دیکھو میں تھکاوٹ کی بات نہیں کرتا لیکن جتنا تم دوڑے ہو اتنا میں بھی دوڑا دونوں برابر کے دوڑے ہیں تو امام حسین کی محبت ہے کہ ہم سب بیٹھے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا بازار کی آبادی حسینی ہے
یہاں عشق حسین جو وراثت میں چلا رہا ہے ابھی تک موجود ہے، ورنہ اور آبادیوں کے تو میں حال جانتا ہوں، انہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ عشق حسین ہے جو ہمیں اکٹھا ہے، اور یہ عشق حسین ہے جو ہم جگ رہے ہیں، یہ عشق حسین ہے جب امام کی محبت میں ہم سب بیٹھے ہیں، یہاں نہ تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ نعت سننے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ منقبتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، بلکہ شامیانے کے نیچے ہم عشق حسین میں بیٹھے ہیں۔ حسین جو ہمارے مقصود ہے، حسین جو ہمارے محبوب ہے، حسین جو ہمارے مطلوب ہے، اور حسین جو ہمارے آقا ہے، جو ہمارے مولا ہے، جو ہمارے رہنما امام ہیں، اور ہم سب امام کے غلام ہے کہ نہیں؟ پیچھے تک بولو، ہم سب امام کے غلام ہے کہ نہیں؟ تو عباس علی کے بیٹے، ہر صحابی کا ایک بیٹا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ابو بکر کا بھی بیٹا ہے، عمر کا بھی بیٹا ہے، عثمان کا بھی بیٹا ہے، اور علی کے پاس بھی اپنا بیٹا ہے، اور علی کے بیٹے کا نام ہے عباس، اور کربلا کی زمین پر نبی کے بیٹے کا نام حسین ہے۔ بہت اطمینان سے سنیں گے اور بہت سنجیدگی سے سنیں گے۔ تو جیسے علی نے نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، کہہ دو سبحان اللہ، علی نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بستر پر علی، گھر کے اندر علی، گھر کے باہر علی، مکہ میں بھی علی، بدر میں بھی علی، احد میں بھی علی، خیبر میں بھی علی، خندق میں بھی علی، تبوک میں بھی علی، علی علی، میدان وحد میں جب صحابہ کے لشکر پیچھے ہٹ رہے تھے تب بھی نبی کے ساتھ علی، سب بھی علی۔ میں تفصیل میں بڑی بولوں گا، بس نبی نے علی کا درجہ، نبی نے علی کا مقام، نبی نے علی کا مرتبہ، نبی نے علی کی عظمت، نبی نے علی کی عزت سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا، یہ علی ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ علی ہے، یہ ان کا درجہ ہے، یہ علی ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ علی ہے، یہ ان کی عزت ہے۔ علی مدینۃ العلم علی بابہا، علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دربار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ۔ سبحان اللہ۔ تو جو نبی تک پہنچے گا، جو نبی تک جائے گا، یہ راستہ معرفت کا ہو، یہ راستہ طریقت کا ہو، یہ راستہ تصوف کا ہو، یہ راستہ حقیقت کا ہو، کسی بھی راستے سے اگر نبی تک جائے گا تو اس راستے کے دروازے کا نام علی۔ تو جیسے نبی تک جانے کا راستہ علی ہے، ایسے کربلا میں حسین تک جانے کے راستے کا نام عباس ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم۔ عباس جہاں جہاں ہے، حسین وہاں وہاں ہے، اور حسین جہاں جہاں ہے، عباس وہاں وہاں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولیے جلدی سے۔ کیا اسے تمنا ہوتی ہے پانی کی، جب تک پیاس ہے، جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں دریا، جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس، جو دریا کو پلاتا ہے، زور سے بولیے، جو دریا کو
یعنی جو دریا کو ہلاتا ہے، ایک ہے پلانا اور ایک ہے آیا، اور جس کا گھوڑا دریا میں گھس کر بھی پانی نہیں پیتا اسے عباس کہتے ہیں، داخل پیر ہو کر منہ موڑ لیتا ہے اسے عباس کہتے ہیں، اور چلو میں لے کر چھوڑ دیتا ہے اسے عباس کہتے ہیں، جو پیکرے رضا ہو کربلا میں اسے عباس کہتے ہیں، اور جو شاہکار رضا ہو کربلا میں اسے عباس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عباس کا مرتبہ جانتے ہو کیوں؟ بہت بڑا ہے، معلوم ہے؟ شمر سگا مامو ہے عباس، کیا ہے؟ زور سے بولو، کس کے بولو، سگے ماموں کا بیٹا، سگا ماموں ہے کربلا میں، کس کا؟ عباس کا ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے۔ اب عباس نے کیا فرمایا تھا کہ شے اگر قبلہ نہیں ہے تو میں قبلہ نما ہوں، وہ خاتم قدرت ہے تو میں بیغ وفا ہوں، ہوشیار میں فاطمہ مہر کا پسر ہوں۔ قول عباس ہے، خیر ہم اس پر بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم آتے ہیں اکبر کی طرف تھوڑی دیر کے لیے، شہزادے اکبر کی طرف جس کا تعلق اشعار سے ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، امام مجبور تھے کہ امام مضبوط تھے؟ مضبوط تھے، مجبور تو نہیں تھے، پانی نہیں پیا پھر بھی مضبوط تھے، پانی نہیں چکھا پھر بھی مضبوط تھے، 3 دن کے پیاسے تھے مگر مضبوط تھے، مجبور نہیں تھے، 3 دن تک پانی بند مگر امام ہے۔ لوگ 12 گھنٹہ پیاس نہیں برداشت کر سکتے، امام نے 3 دن کیسے برداشت کیا؟ 3 دن پانی نہ پینا یہ امام کی کرامت ہے، خیام حسینی کی کرامت ہے، حسین کے وفاداروں کی کرامت ہے۔ جب بات کرو صحیح کی تو 3 دن کا پانی، بات کرو مسلم ابن اوسجا کی تو 3 دن کا پانی، بات کرو صحیح ابن قین کی تو 3 دن کا پانی، بات کرو 72 کربلا کے مظلوموں کی تو 3 دن کا پانی، اور جب بات کرو 21 خاندان اہل بیت کے افراد کا تو 3 دن کا پانی۔ کتنی کرامتیں، 72 ایک طرف، 21 ایک طرف، اور ایک طرف، اور 3 دن تک کی پیاس، لیکن نہ کوئی جھکا، نہ کوئی بے ہوش ہوا، نہ طبری کی روایت، نہ ابن کثیر کی روایت، نہ البدایہ والنہایہ کی روایت، تاریخ کے کسی کتاب کی روایت نہیں ہے کہ کوئی عورتوں میں پانی کے لیے بے ہوش ہوا ہو اور کوئی مردوں میں پانی کے لیے بے ہوش ہوا ہو۔ 24 گھنٹے پیاسے اٹھ نہیں سکتے، یہ کربلا کا لشکر ہے کہ 3 دن کی پیاس کے باوجود 10 محرم کو لوٹا رہا۔ سبحان اللہ، بے شک حق، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق سبحان اللہ۔ ہم مردوں کے لیے نہیں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم زندوں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم کے چھپ جانے والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت ماسیہ کا یہ شعر حسین کے نانا کے لیے ہے، اور مجھے اٹھا لینے کے لیے کرام نظام شعر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم نے خود فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین، جو حسین کا ہے وہ حسین کے نانا کا ہے، اور جو حسین کے نانا کا ہے وہ حسین کا ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین، کہتے تھے فاطمہ سے یہ سلطان مشرق ہے، الحسین منی وانا من الحسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم
فیضان حضور مخدوم ملت. سب شہید ہو گئے. کیا ہو گیا تھا؟ میں سوچا تھا علی پر کی شان کیوں نہیں. سب شہید ہو گئے. سب کوئی بچہ نہیں. شام ہو گئے. ڈوبتے سورج نے پوچھا یوں بھرتے چاند میں کب سے لے کے گرم پہ رکھا ہے وہ سارے حسین. امام ان کیفیات کو بیان کرنے کی ہمت نہیں پڑتی. پتہ نہیں کیسے نبی کریم کا کلمہ پڑھنے والے کمینے تھے. کون سا کلمہ پڑھتے تھے یہ؟ کون سے نمازیں پڑھتے تھے یہ؟ کہ جس نبی پر درود پڑھتے تھے اور جس نبی پر کلمہ پڑھتے تھے اسی نبی کی اولاد کو انہوں نے تحقیق کر دیا تھا. بات پر لاشائیں 21 لاشائیں ایک ساتھ رکھی ہوئی تھی. 72 لاشائیں. بہت دور امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ دو سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رشتہ کیا ہے وہ سنیں آپ. حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور ان کا نام عبداللہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں بالکل سکون سے بول رہا ہوں آپ کے سامنے اور اطمینان کے ساتھ. حضرت عبداللہ ہیں اور ان کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے. سو رہے ہیں. کہاں سو رہے ہیں؟ مکہ. کہاں سو رہے ہیں؟ انہوں نے امام سے کہا تھا امام آپ کربلا نہ جائیے اور اگر جاتے ہیں تو عورتوں کو نہ لے جائیے. کوفہ نہ جائیے اور اگر جاتے ہیں تو عورتوں کو نہ لے جائیے. اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے کان میں امام نے کہا تھا عبداللہ. فرمایا ہاں. حضرت عبداللہ سے فرمایا تھا کہ آپ سنیں میری بات. نانا نے رات میں مجھ سے کہا کیا کہا ہے میں یہ نہیں بتاؤں گا مجھے جانا. یعنی نانا نے کہا ہے جانا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جس دن سے امام گئے تھے اس دن سے ہم تشویش میں مبتلا تھے کہ امام نے فرمایا ہے کہ نانا نے کہا ہے کہ جانا ہے اور مجھے جانا ہے. تو ہم سوچا کرتے تھے مکہ میں جب ہم لوگ اکٹھا ہوتے تو امام کے بارے میں معلومات کرتے. کوئی قافلہ آتا تو امام کے بارے میں پوچھتے. کوئی جانے والا جاتا تو اس سے بتاتے کہ راستے میں کوئی پیغام ملے تو ہم لوگ کی طرف بھیج دینا. ہم لوگ تشویش میں تھے. لگاتار تشویش میں تھے اس لیے کہ امام حج کے مہینے میں نکلے تھے. حج گزر گیا تھا اور امام کو قریب کوفہ ہونا چاہیے تھا. حج کا مہینہ گزر گیا تھا. امام کو کوفہ کے قریب ہونا چاہیے تھا. اور میں عبداللہ ابن عباس زمین حرم پر سو رہا تھا تو سوتے سوتے میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کس عالم میں دیکھا؟ سونے کے عالم میں دیکھا اور خواب دیکھا. اور خواب میں کس کو دیکھا؟ عام امت کے بارے میں علماء کا نظریہ سنیں. وہ امتی تہجد گزار ہو اور وہ امتی پرہیزگار ہو یا امتی گنہگار ہو کتنا بھی گنہگار ہو اگر اس نے حضور کو خواب میں دیکھا تو حقیقت میں اس نے حضور ہی کو دیکھا. سبحان اللہ. شیطان کبھی حضور کے نام سے اور حضور کی شکل کے ساتھ کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا. اگر اس نے حضور کو دیکھا ہے تو حضور ہی کو دیکھا ہے. جب گنہگاروں کے بارے میں یہ عالم ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے پرہیزگار کا عالم کیا ہوگا. فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا اور کیسے دیکھا؟ میں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ میرے آقا کے بالوں میں گردہ بھرا تھا. میرے آقا کے چہرے پر
غبار تھا اور میرے آقا کے چہرے پر غبار تھا، بالوں میں گردہ بھرا ہوا تھا اور پورا لباس گردے سے اٹا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چہرے پر گردہ کیسا ہے آقا، یہ بالوں میں غبار کیسا ہے آقا، یہ بحران پاک گردآلود کیوں ہے آقا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ، اے ابن عباس، میں کربلا کی زمین سے آ رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہا ہوں؟ میں نے پوچھا ہے یا رسول اللہ زمین کربلا پر کیا ہو رہا تھا، آپ وہاں کیوں گئے تھے، یہ چہرے پہ اتنی پریشانی کے آثار کیوں ہیں، ہوتا ہے؟ تو فرمایا عبداللہ اے ابن عباس، میں صبح سے لے کر آج اس وقت تک زمین کربلا پر ٹھہر کر میں حسین کا خون اس برتن میں لے رہا تھا۔ اس کا خون زور سے بولیے، اور حسین کے ساتھیوں کا لے رہا ہے۔ اہل ایمان باواز بلند کرو سبحان اللہ۔ تھوڑا سا میں یہ نہیں کہتا میں نقاط محسوس کرتا ہوں، لیکن بحث صورت ہم سب ایک طریقے سے مطمئن ہیں تھوڑا بہت، تو اس کا اثر خطاب پر رہے گا، اس لیے میں خطاب میں آج جتنا میں مطمئن ہوں اتنا میں کی مطمئن ہوں۔ تو بہت اطمینان سے روایت سن لو، یہ روایت بہت اہم ترین روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر ہیں۔ کون سے مفسر ہیں؟ پہلے مفسر ہیں عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن کی پہلی تفسیر بیان کرنے والی شخصیت، اس نے مولا کائنات علی مرتضیٰ سے پڑھا ہے، یعنی شاگرد علی ہیں اور نبی کے بھائی کے بیٹے ہیں، سرکار کے دو چچا جو صاحب ایمان ہوئے ان میں سے ایک چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ، رئیس المفسرین ہے عبداللہ، امام المتقین ہے عبداللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرمایا یہ مرتبہ ہے عبداللہ، اس میں حسین کا اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ بس اہل اسلام میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ خون کس کا ہے؟ زور سے بولو، امام کا اور امام کے ساتھیوں کا۔ ساتھیوں میں تو کالے بھی ہیں، اب بولتے رہو سبحان اللہ، ساتھیوں میں گورے بھی تو ہیں، ساتھیوں میں عرب بھی تو ہیں، بہت غور کیجیے گا، ساتھیوں میں عجم بھی تو ہیں، ساتھیوں میں قریشی بھی ہیں، جو عہد جاہلیت میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی برادری اور سب سے بڑے حسب و نسب کا مالک کہتے تھے، وہ لوگ بھی تو ہیں۔ اس میں ہاشمی ہے، اس میں مطلبی ہے، ان میں قریشی ہے، انہی میں عربی ہے، انہی میں عجمی ہے، اور انہوں میں نوکر اور غلام بھی شامل ہے۔ امام کا پاک خون کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، اور تو اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور قرآن کی آیت کریمہ طہارت التطہیرہ کے آدھار پر بولوں اور اس کی تفسیر کو ایک بنا کر بولوں تو یوں بولوں، نبی پاک، علی پاک، فاطمہ پاک، حسن پاک، حسین پاک، تو حسین کا پاک خون اور اس کے ساتھ 72 اور 21 کا خون دو مرتبہ لے کر نبی کریم کربلا میں نہیں گئے تھے، اپنے لباسے کا خون لینے کے لیے ایک مرتبہ لے کر گئے تھے، اور ایک مرتبہ کے سب کا خون اس نظریے نے عبداللہ ابن عباس کے خواب نے اس بات کا احساس دلایا اور اعلان کر دیا کہ لوگوں جیسے خون مرتبان میں امام کے خون کے ساتھ سب کا خون ہے، ایسے کربلا میں جتنے حسینی تھے وہ امام کے ساتھ جنت میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہم گنہگار ہیں، خطائیں کرتے ہیں، بدفعلیاں کرتے ہیں، ہم سے خطائیں واقع ہو جاتی ہیں، ہم پرہیزگاروں کی بات نہیں کرتے، ان کا مقام الگ ہے، ان کا درجہ الگ ہے، ان کا مرتبہ الگ ہے، ہم گنہگاروں کی بات کرتے ہیں جن سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، سب بولو
واسطہ امام کا ہے، اور واسطہ امام کی حرمت کا ہے، واسطہ امام کی ذات کی برکت کا ہے کہ ہمارے آنسو ہمیں امام کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے، پرسرات پر یہ آنسو ہمیں پار کروا دیں گے۔ جو امام کے لیے روئے گا، امام کو سنے گا، امام کو پڑھے گا، امام کی مجلسوں میں بیٹھے گا، اس نے خواہ کتنا بڑا گناہ کیا ہو، اللہ امام کے واسطے سے اس کی خطا معاف عشق کرتے ہیں اسے سے، محبت کرتے ہیں نبی کے بیٹے سے، اور نبی کے بیٹے سے محبت کرنا خود نبی کی سنت ہے۔